أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس عظیم الشان کائنات میں پیدا فرمایا ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا. اس مقصد کو ہم نے پورا کرنا ہے، پورا کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے حاصل کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا ہے، ہم نے دنیا میں اس انداز سے رہنا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہو کر، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کر کے، ایک دوسرے کا خیال کر کے، ایک دوسرے کا دھیان کر کے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کر کے. مقصد ہمارا اس سے کوئی بدلہ نہ ہو، مقصد ہمارا اس سے کوئی دنیا کا مفاد نہ ہو، دنیا کا کوئی عہدہ نہ ہو، لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمیں اچھا کہیں، یہ نہ ہو. مقصد اللہ رب العالمین کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہو. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. پیدا دنیا میں کیا ہے، عمل اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے کرنا ہے. کرنا کہاں ہے؟ اس دنیا میں. تو اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے. یہ سراسر دین ہے، سراسر ایمان ہے، اور دین کا بہت ضروری قسم کا تقاضا ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، جہاد کرتا ہوں، حقوق اللہ کے معاملات وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھے کر رہا ہوں، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کوئی اچھا نہیں ہے، لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں، لوگ اس سے خوش نہیں ہیں، تو یہ شخص دین اسلام پر کما حقہ عمل نہیں کر رہا. جس طرح اللہ کے معاملات، عبادات، دیگر معاملات ہمیں پورے کرنے ہیں، اسی طرح لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، حقوق العباد، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کو نفع پہنچانا، یہ بھی تو دین کا حکم ہے. اس کو دنیا داری سمجھ لینا اور نماز روزہ کو دین سمجھ لینا، یہ کوئی دین اسلام کا حکم تو نہیں ہے، دین اسلام کا تقاضا تو نہیں ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، شرف کلام بخشا. کیا ذمہ داری انہیں دی؟ قرآن کریم کا مطالعہ کر لیجئے. انہیں ذمہ داری یہ دی کہ ایک تو آپ نے فرعون اور آل فرعون اور اپنی قوم میں اپنی رسالت کو پیش کرنا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو مجھے اللہ کا رسول سمجھو، اور میں اللہ کی طرف سے جو احکامات تمہیں بتاؤں تو تم نے اس پہ عمل کرنا ہے. ایک تو یہ ذمہ داری تھی، اور دوسری ذمہ داری کیا تھی؟ دوسری ذمہ داری اپنی قوم کو فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات دلانا تھی.
قرآن کریم کے اکثر مقامات پر یہ دو بڑی ذمہ داریوں کا ذکر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو پہلی وحی آئی ہے، جو اللہ سے کلام کا شرف حاصل ہوا ہے، تو اس میں یہی انی رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل، میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول مانو، اور جو اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی اترتی ہے، اللہ کا حکم اترتا ہے، اس پر عمل کرو۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل پر جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، تو ان کو اس ظلم سے نجات دلانی ہے اور ان کو یہاں سے کہیں اور لے جانا ہے۔ میں بنی اسرائیل کو یہاں سے کہیں اور لے جانے آیا ہوں، ان کو تمہارے ظلم کی چکی سے نکالنے آیا ہوں۔ لوگوں کی خیر خواہی یہ نبیوں کی ذمہ داری ہے، نبیوں کا کام ہے۔ سورہ بلد قرآن کریم کی عظیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ کی قسم اٹھا کر فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، آپ اس شہر میں آنے والے ہیں۔ یہ قسمیں اٹھا کر آگے جا کر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے انسان پر کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے انسان کو ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، دو رستوں کی رہنمائی کی۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے اللہ کے ان انعامات کے جواب میں؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، انسان کو مشکل کام کرنے، گھاٹی پہ چڑھنا ہے، دشوار کام کرنے ہیں۔ کام کرنا مشکل ہے جب انسان ارادہ کر دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ مشکل کام کرنا ہے انسان کو۔ دنیا میں انسان آرام کرنے، عیش و عشرت کرنے نہیں آیا، کچھ کرنے آیا ہے، مشقت کرنے آیا ہے، مشکل کام کرنے آیا ہے۔ وہ مشکل کام کرے گا تو دنیا اور آخرت آسان ہو جائیں گی۔ تو کیا کرنا ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، انسان گھاٹی پر نہیں چڑھا، گھاٹی پر چڑھنا چاہیے تھا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانیں عقبہ کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردنوں کو آزاد کرنا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن میں کھانے کھلانے ہیں۔ یتیماً ذا مقربہ، ایک یتیم کو جو قرابت دار ہے، رشتہ دار بھی ہے، یتیم بھی ہے، ڈبل حق ہو گیا، ایک یتیم ہونے کی وجہ سے اور ایک رشتہ دار ہونے کی وجہ سے۔ او مسکین ذا متربہ، یا ایک مسکین ہے، خاک آلود ہے بیچارہ، مٹی کے اندر رل رہا ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، کوئی ذریعہ بسر نہیں ہے، گزران کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس کو کھانا کھلانا ہے۔ ثم كان من الذين آمنوا، پھر ایمان بھی لانا ہے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین بھی کرنی ہے، ایک دوسرے کو رحم کی تلقین بھی کرنی ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے قیامت کے دن، یہ وہ خوش قسمت ہوں گے کہ جنہیں قیامت کے دن ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو ایمان اور حقوق اللہ اور یہ باتیں، اس سے پہلے گردنیں بھی آزاد کرنی ہیں، کھانے بھی کھلانے ہیں، لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنا ہے۔ یہ دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی مبعوث فرمایا، غار حرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے لوگوں کے کام آ رہے ہیں، لوگوں کا دھیان کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ بوجھ والا ہے، اس کا بوجھ بٹا دیتے ہیں، کوئی مہمان آ جاتا ہے، مہمان نوازی کر دیتے ہیں، کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، اس کا تعاون کر دیتے ہیں۔ تو یہ دین کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، دین کا بنیادی حصہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، اے لوگو دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی کی جائے؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، اللہ کی نصیحت۔ اللہ کی نصیحت کیا ہے؟ یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا، اللہ کی ساری باتیں مان لینا۔ وَلِكِتَابِهِ، کتاب اللہ کی خیر خواہی، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کو پڑھنا، سیکھنا، اس پر عمل کرنا۔ وَلِرَسُولِهِ، رسول کی خیر خواہی۔ رسول کی خیر خواہی کیا ہے؟ رسول نے دین کو پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے تو رسول کا ممید و معاون بن جانا، رسول پر ایمان لانا، رسول کی باتوں پر، حدیثوں پر عمل کرنا، رسول کی سیرت کو اپنا لینا، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ پھر فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، حکمرانوں کی خیر خواہی۔ حکمرانوں کی خیر خواہی کیا ہے؟ کہ حکمرانوں کے جو حق ہیں عوام پر ان کی اطاعت کی جائے۔ خیر کے معاملے میں اگر ان کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی ہو تو اس پر صبر کیا جائے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ اور پھر فرمایا وعامتہم، عام لوگوں کی خیر خواہی۔ عام لوگوں کی خیر خواہی کیا ہے؟ ہم کسی طریقے سے لوگوں کا تعاون کر دیں، دینی تعاون کر دیں، دین سکھا دیں اور ان کی دینی تربیت کر دیں اور ان کی دنیاوی معاملات میں ان کی مدد کر دیں۔ کسی کو کسی مشکل میں دیکھیں، اس کی مشکل دور کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ انسان کا ایک مزاج ہے، انسان کی ایک فطرت ہے، انسان چاہتا ہے کہ پتہ ہے اس کو اس نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک عارضی زندگی ہے، ایک وقتی زندگی۔ انسان کہتا ہے کہ میرا ذکر خیر جاری رہے، نیک نامی میری چلتی رہے، تو اس کا طریقہ کار قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کوئی غلط خواہش نہیں ہے، یہ ایک فطری خواہش ہے۔ ہاں اس کے لیے انسان کوئی بھی عمل کرے تو انسان جو ہے وہ ریاکاری کرے، لوگوں کو بتائے میں نے یہ عمل کیا۔ انسان کوئی بھی عمل کرے اور اس لیے یہ عمل کرے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگوں کے لیے یہ عمل کرے، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، اس کی شدید مذمت کی گئی ہے کتاب و سنت میں، اس کو شرک قرار دیا گیا ہے ریاکاری کو۔ لیکن انسان اللہ کے لیے عمل کرے اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کو، اللہ کی رضا کے لیے، نہ لوگوں سے شکریہ چاہے، نہ یہ چاہے کہ لوگ میری تعریف کریں، عمل اللہ کے لیے کرے۔ انسان چاہتا ہے کہ لوگ انسان کا اچھا تذکرہ کریں، اللہ کہتے ہیں میری ذمہ داری ہے تیرا ذکر خیر لوگوں میں جاری کر دوں گا۔ انسان نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے، ریاکاری کے لیے نہ کرے، نیکی اللہ کے لیے کرے، وہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جبریل کو حکم دیں اے جبریل میں فلاں شخص سے، اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے لیے نیکی کرتا ہے، اے جبریل تم اس سے محبت کرو، اے جبریل تمام فرشتوں میں اعلان کر دو وہ اس سے محبت کریں، اور پھر اس محبت کو دنیا میں لوگوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص کے ساتھ کتنی نیکیاں کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ نے ان کا ذکر خیر لوگوں میں جاری کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ پچھلے لوگوں میں، بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دینا۔ ہم بھی یہ دعا کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی عمل اس لیے نہیں کرنا کہ لوگوں کو دکھائیں، عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے اے اللہ لوگوں میں ہمارا ذکر خیر جاری کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ کار بتاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں ذکر خیر تمہارا جاری میں کروں گا، اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ لوگوں کے لیے نفع بخش ہونا پڑے گا۔ سورہ رعد میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے اس کو زمین میں بقا حاصل ہوتی ہے۔ کسی شخص کو زمین میں ہمیشگی حاصل نہیں ہو سکتی، کوئی شخص زمین میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔
نہ کوئی عام انسان، نہ کوئی ولی، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشگی دی ہی نہیں. افإن مت فهم الخالدون. آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے، انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے. لیکن اللہ ذکر خیر باقی رکھتے ہیں. اللہ ذکر جاری کر دیتے ہیں، ذکر اور شان بلند کر دیتے ہیں. کیسے بلند کرتے ہیں؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو لوگوں کو نفع دیتا ہے اس کو زمین میں بقا حاصل ہو جاتی ہے، اس کا ذکر لوگوں میں جاری ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے انبیاء کرام علیہم السلام کی مثالیں، نیک لوگوں کی مثالیں قرآن کریم میں بھری پڑی ہیں. لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایسے ایسے کام کیے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. غار ثور میں کیا ہوا؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سیدنا ابوبکر صدیق تھے. آج پوری دنیا جانتی ہے، آج بچے بچے کی زبان پہ ہے. وہ جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، وہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں اپنی ایک کزن خاتون کے ساتھ گناہ کا ارادہ کرتا تھا، لیکن میں نے اس سے گناہ کا ارادہ کرنا چاہا، لیکن مجھے آپ کا خوف آ گیا. میں نے آپ کے ڈر سے اس سے گناہ کا ارادہ میں نے ترک کر دیا. مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے. تو اس نے اللہ سے ڈر کر اس نے ایک نیکی کی، اور اس نے وہ نیکی اکیلے میں کی، کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کی نیکی احادیث مبارکہ میں بیان کر دی. قیامت تک آنے والے لوگ پڑھیں گے اس کو، قیامت تک آنے والے لوگ اس کی تعریف کریں گے. تو جو لوگوں کے ساتھ نفع کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے زمین میں بقا دے دیتے ہیں. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی، ہمیں لوگوں کے لیے نفع بخش بننا ہے، دین کے حوالے سے بھی، دنیاوی معاملات کے حوالے سے بھی. آج ہماری قوم ایک سانحے کا شکار ہے. اللہ کی طرف سے اس کو آپ آزمائش کہہ لیں، اس کو آپ عذاب کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے. تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے. ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر ہم مصیبت میں مبتلا ہیں تو ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اگر اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے تو ہمیں مصیبت والے لوگوں کا دھیان کرنا ہے. ہمیں ان کے لیے جو کچھ کر سکے ہمیں وہ کرنا ہے. کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی ہم سے زیادہ گناہ گار تھے تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ہے اور ہم بڑے نیک ہیں. بڑا دھوکہ ہے اگر کوئی اس دھوکے میں مبتلا ہے. تو ان میں ہم سے بہت نیک لوگ ہوں گے. اگر اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا ہے تو اللہ نے ہمیں اس لیے بچا رکھا ہے، ایک تو ہم عبرت حاصل کریں، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کا دھیان کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے اس چونٹی کی. قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہی چونٹی ہے، عربی زبان میں نمل، سورۃ النمل. وہ کیا واقعہ ہے چونٹی کا؟ وہ ایک خیر خواہ چونٹی تھی جو پوری قوم کے لیے نفع بخش تھی، پوری قوم کی خیر خواہ تھی. سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی، پرندوں کی، حشرات الارض کی بولی سکھا دی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزرنے لگے ہیں تو ایک چونٹی، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بچ جاؤں، میں بچ گئی تو ٹھیک ہے، تجھے پرائی کیا پڑی ہے، اپنی نبیڑ تو نہیں. اس نے کہا کہ میں نے سب لوگوں کی خیر خواہی کرنی ہے. اس نے دیکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، پوری قوم میں جا کر اعلان کرتی ہے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھی چونٹیوں کی وادی کی طرف آئے. قالت نملۃ، ایک چونٹی کہتی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنود، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر وہ تمہیں روند ہی نہ ڈالے. وہم لا یشعرون، اور انہیں علم بھی نہ ہو.
لا علمی میں وہ اوپر دیکھتے دیکھتے آگے جا رہے ہوں گے، تو وہ اوپر دیکھتے دیکھتے کہیں پاؤں تلے لا علمی میں تمہیں روند نہ ڈالیں۔ خیر خواہی کی اپنی قوم کی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن لی، مسکرا پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن آپ چونٹی کے بارے میں دیکھیے کہ وہ چونٹی کتنی خیر خواہ تھی تمام چونٹیوں کی، اپنے آپ کو بچاتی، اپنی بل میں گھس جاتی، اس کو دوسروں کی کیا ضرورت تھی، لیکن اس نے ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا کہ پوری قوم کی خیر خواہی کرنی ہے، پورے قوم کو خطرے سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس نے اپنی کوشش کی جو وہ کوشش کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ ہم کہتے ہیں جی ہمیں نیک نامی چاہیے، اللہ نے تو قرآن میں چونٹی کا ذکر کر دیا، قیامت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ قرآن کریم کی ایک پوری سورت ہے سورۃ النمل، اسی چونٹی کے نام پر قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف نیک لوگ ہیں، 7 لوگ راج قول کے مطابق، ان کے ساتھ کتا تھا جو ان کی حفاظت کرتا تھا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، اللہ نے اس کا ذکر قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، لوگ اٹکل پچو مارتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اس کتے کا ذکر خیر قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کر دیا اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہوا۔ جو کسی کی خیر خواہی کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، وہ انسان تو انسان، جانور، اللہ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں جاری کر دیا۔ خیر خواہی میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک ایک فرد کی خیر خواہی کی جائے، ایک ایک شخص کی خیر خواہی کی جائے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ جی ہم نے تو بہت سارے لوگوں کی خیر خواہی کرنی ہے، بہت سارے لوگوں کی خیر خواہی کرتے کرتے ایک ایک فرد کو ہم پس پش ڈال دیں، ایک فرد کا دھیان نہ کریں، کہیں سے گزر رہے ہیں، ایک بندے کو ہم کسی مشکل میں دیکھتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر جی ہم نے آگے جا کر زیادہ لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ بھئی آگے زیادہ لوگوں کی مدد کرنی ہے تو یہ بھی تو ان لوگوں میں سے ایک شخص ہے، تو اس کی بھی تو مدد کر دی جائے۔ ایک شخص کو بھی کیوں چھوڑا جائے؟ ایک ایک شخص کی خیر خواہی کرنی ہے، ایک ایک فرد کی خیر خواہی کرنی ہے، ایک ایک جانور کی خیر خواہی کرنی ہے۔ انسان تو چھوڑیں، جانور۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ہی تذکرہ کروں گا۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر، انسانوں کے لشکر، جنوں کے لشکر، حشرات الارض کے جانوروں کے لشکر، سارے لشکر وہاں حاضر ہوتے تھے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا تو ایک پرندے کو گم پایا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، ہدہد کو گم پایا۔ تو کہنے لگے یہ ہدہد کو کیا ہو گیا ہے؟ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، ایک ایک فرد کا دھیان کرتے تھے، ایک ایک فرد کی حاضری لگتی تھی، ایک ایک جانور کی حاضری لگتی تھی، ایک ایک جانور کا خیال ہوتا تھا۔ تب اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے، تب اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دی تھی آپ سب واقف ہیں۔ تو ایک پرندے کا دھیان کر رہے ہیں۔ صحیح حدیث مبارکہ میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا تو شدید پیاس لگی اس کو، تو اس کو رستے میں کنواں نظر آیا، تو وہ کنویں میں اترا اور کنویں میں اتر کر اس نے اپنی پیاس بجھائی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب کنویں سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے پیاس کے مارے ہانپ رہا ہے، تر زمین کو چاٹ رہا ہے، تھوڑی سی تری تر زمین سے ہی حاصل ہو جائے، وہ کنویں میں نہیں اتر سکتا، کنویں میں اترے گا تو ڈوب جائے گا۔ تو اس آدمی کو بڑا ترس آیا اس پر، اس کتے پر، ایک جانور پر اسے ترس آیا، تو اس نے کیا کیا
کہ وہ دوبارہ اللہ کا نام لے کر کنویں میں اترا اور اس نے اپنے جوتے کے اندر پانی لیا، جوتے کو منہ میں دبایا اور کنویں کے اوپر چڑھا اور جا کر کتے کو اس نے پانی پلایا۔ اللہ رب العالمین کو اس کا عمل اتنا پسند آیا، صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا، اللہ نے اسے اس عمل کے بدلے جنت میں داخل کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ تو انسان ہمیں جانوروں تک کا خیال کرنا ہے، جانوروں کی خیر خواہی کرنی ہے، سب کی خیر خواہی کرنی ہے، سب لوگوں کی خیر خواہی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس میں ایک ایک فرد ہمارے سامنے آتا ہے، ایک ایک فرد کی اگر ہم کسی طریقے سے کوئی مدد کر سکتے ہیں، اگر ہم کوئی اس کا دھیان کر سکتے ہیں تو ہمیں ہر اعتبار سے اس کا دھیان کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ خیر خواہی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی آپ سے مشورہ مانگے، اسے مشورہ دے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی ذمہ داریاں تھیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اتنا بوجھ تھا کہ اس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ الذی انقض ظہرک، ایسا بوجھ آپ پر، پوری امت کا بوجھ تھا، پوری امت کی خیر خواہی کرنی تھی، پوری امت کو دین سے بڑی دین سکھانا، اس سے بڑی خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ پوری امت کو دین سکھانا تھا، پوری امت تک اللہ کا قرآن اور اللہ کا فرمان پہنچانا تھا، اور پوری امت کے لیے خیر خواہی دین دنیا کی کرنی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری امت کی خیر خواہی فرماتے تھے، آپ انفرادی طور پر لوگوں کا دھیان کرتے تھے، ایک ایک فرد کا دھیان کرتے تھے، ایک ایک عورت کا دھیان کرتے تھے۔ ایک عورت رستے میں آپ کو روک لیتی مشورہ کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، آپ بڑی مصروفیت میں ہوتے تھے، آپ ایک عورت کے لیے رک جایا کرتے تھے، اس کی بات سننے کے لیے وقت نکالا کرتے تھے۔ ایک عورت آپ سے مشورہ مانگتی، آپ کی اتنی مصروفیات، آپ اس کو بڑے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آپ اسے مشورہ دیا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں، سیرت طیبہ میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مشہور صحابیہ ہیں سیدہ فاطمہ بنت قیس، ان کو طلاق ہو گئی ان کے شوہر سے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ مانگا، آپ سے کہا کہ مجھے 3 لوگوں کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے، تو آپ فرمائیے مجھے کہاں شادی کرنی چاہیے۔ اپنے گھریلو معاملات، آپ سے ملاقات کرنا، آپ سے ملنا، آپ سے مشورہ مانگنا، یہ اتنا آسان تھا، اتنا ایزی تھا کہ خواتین آپ کے پاس آ کر آپ سے مشورہ مانگ لیا کرتی تھی۔ آپ ایک باپ کی طرح، آپ سے بڑھ کر ہمدرد کون ہوگا؟ ایک ایک فرد کا آپ دھیان کرتے، ایک ایک فرد کا آپ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ خاتون آ کر آپ سے مشورہ کر رہی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہم نامی ایک صحابی، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، مجھے مشورہ دیجیے مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں تک معاویہ کا معاملہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مفلس آدمی ہے، غریب آدمی ہے، تم کوئی ایسا شخص دیکھو جو کوئی مالدار ہو۔ سبحان اللہ۔ کون معاویہ؟ وہ معاویہ جو بعد میں پوری سلطنت کے خلیفہ بنے۔ ایک وقت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب آدمی ہے تو تم کوئی تھوڑا سا ایسا شخص دیکھو جو تمہیں کچھ کھلا سکے، جو کچھ مالدار بھی ہو۔ فرمایا ابو جہم وہ سختی کرتا ہے عورتوں پر، کندھے سے ایسا نہیں اتارتا، ایسے شخص سے شادی کرو جو خیر خواہی کرتا ہو، جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کر سکے، جو بیوی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ صحابہ کرام کی بھی تربیت ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ اسامہ بن زید سے شادی کر لو، وہ تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے اسامہ بن زید سے شادی کر لی، اللہ نے مجھے ان میں بہت زیادہ برکت دی۔ مقصود کیا ہے اس واقعے کو سنانے سے؟ کہ یہ بھی خیر خواہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام خواب سناتے، آ کر آپ سے مشورہ کرتے، آپ کو اپنے مسائل بتاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسائل سنا کرتے تھے، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، جتنا آپ حل کر سکتے آپ حل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی خیر خواہی میں شامل ہے، ایک ایک فرد کی خیر خواہی کرنی ہے، ایک ایک فرد کا دھیان کرنا ہے۔ ایک شخص آپ سے تعاون مانگنے آیا کہ میرا کچھ تعاون کر دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ شخص تو کمائی کر سکتا ہے، یہ شخص تو
طاقتور ہے تو یہ مانگ رہا ہے. آپ نے اس کو تعلیم دی. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کلہاڑی کا انتظام کر دیتا ہوں. کلہاڑی کا انتظام بھی خود کر کے دیا. تمہارے پاس گھر میں کوئی چیز ہے تو وہ لے آؤ. وہ چیز لے کے آئے. اس کو صحابہ کرام میں کہا کون اس کو خریدتا ہے؟ کسی نے 1 درہم قیمت لگائی. فرمایا نہیں زیادہ قیمت لگاؤ. کسی نے 2 درہم قیمت لگائی. فرمایا ٹھیک ہے 1 درہم سے تم اپنا کھانا کرو پورا اور 1 درہم سے فرمایا کلہاڑی لو اور کلہاڑی لے کر درخت کاٹو اور درخت کاٹ کر اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے آئندہ خود کھانے کا انتظام کرو. لوگوں پر بوجھ بن کے رہنا ٹھیک نہیں ہے. تربیت کی پوری امت کی. ایک ایک بندے کا مسئلہ حل کرتے اور جو بندہ خود کما سکتا ہے فرمایا کہ وہ لوگوں کے سامنے جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. زیادہ بہتر شخص وہ ہے جو دیتا ہے. الید العلیٰ خیر من الید السفلی. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. تو خیر خواہی کر رہے ہیں پوری امت کی, ہر شخص کی. کہیں سے گزرے ایک بچے کو دیکھا, یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری امت کی ذمہ داری ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, پوری امت کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ ایک ایک فرد کو انفرادی توجہ دے رہے ہیں. ایک بچے کے پاس سے گزرے, لڑکے کے پاس سے, وہ بکری کی کھال اتار رہا ہے. اس حدیث میں بعض علماء نے کہا کچھ ضعف ہے. بہرحال وہ بکری کی کھال اتار رہا ہے. فرمایا بیٹا پیچھے ہٹو, میں بتاتا ہوں کھال کیسے اتارتے ہیں. اس کو کھال اتار کے بتایا, اس کو سکھایا کیسے بکری کی کھال اتاری جاتی ہے. فرمایا کہ اس طرح کر کے کھال کے اندر, جسم کے اندر ہاتھ ڈالو. اپنا پورا ہاتھ اندر ڈال دیا, کندھے تک آپ کا ہاتھ اندر چھپ گیا. فرمایا اس طرح کر کے کھال اتارو. اس کو کھال اتارنا سکھایا. انفرادی توجہ دے رہے ہیں ایک ایک شخص کو. کسی اعتبار سے کسی کا تعاون ہو جائے, کسی اعتبار سے کسی کی مدد ہو جائے, پیسے کے ذریعے کسی کی مدد کی جا سکے پیسے سے مدد کر دیں. کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں اچھا مشورہ دے دیں. کسی کو کوئی ہنر سکھا سکتے ہیں اس کو ہنر سکھا دیں. اور کسی کو کچھ نہیں کر سکتے اس کو کم از کم اپنے شر سے محفوظ کر دیں. کوئی اچھی بات کر دیں اس کے ساتھ, کم از کم اس کو اپنے شر سے محفوظ کر دیں. ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے کہ بچے آتے ہیں ہمارے پاس ہنر سیکھنے کے لیے, ہم 6 مہینے ان کو ایک ہی چیز میں لگا دیتے ہیں. 6 مہینے وہ درزی کے پاس بچے سیکھنے آتے ہیں, ماں نے بڑے ہی شوق سے بھیجا چلو بچہ کچھ سیکھ لے گا, کوئی اپنا کمانا شروع کر دے گا. وہ ماسٹر صاحب جو ہیں وہ 6 مہینے بٹن لگانے پہ ہی لگائے رکھتے ہیں. بچے کو کام سکھا دیا, بچہ آگے نکل جائے گا. یہ کون سی خیر خواہی ہے؟ یہ کون سی کسی کی مدد ہو رہی ہے؟ یہ تو استحصال کیا جا رہا ہے. ایک بچہ آ گیا مکینک کے پاس, مکینک وہ 6 مہینے جو ہے وہ بٹن کھولنے اور بند کرنے میں ہی لگا دے. اس کو آگے چیزیں سکھائے ہی نہ. اس کو چیز سکھائی تو یہ آگے نکل جائے گا. کتنی محدود سوچ ہے, کتنی چھوٹی سوچ ہے. یہ استحصال ہے لوگوں کا, غریبوں کا. تو ہم کس اعتبار سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ہمیں لوگوں کے لیے نفع بخش بننا ہے, ہمیں لوگوں کے لیے خیر خواہ بننا ہے. جتنا زیادہ ہم کسی کے لیے خیر خواہی کر سکیں تو ہمیں اس کے لیے خیر خواہی کرنی ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا, جہاد کرنا افضل ترین اعمال ہے. عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام کو آزاد کیا جائے, لوگوں کو چٹی سے نکالا جائے, مشکل سے نکالا جائے, اور ایسا غلام آزاد کیا جائے جو زیادہ قیمت والا ہو, جو اپنے مالکوں کو بڑا مرغوب ہو, بڑا پسند ہو. تو ایسے غلام کو جو قیمتی ہوگا تو اس کو خرید کر آزاد کر دیا جائے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں یہ نہ کر سکوں تو کون سا ایسا عمل کروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, مجھے اس کی بہت زیادہ جزا دے؟ فرمایا کسی ہنر سیکھنے والے کی مدد کر دو, کسی کو ہنر سکھا دو. یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. عرض کیا اللہ کے رسول اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو کیا کروں؟ فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر لو. لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم اپنے آپ پر کرو گے. یہ بھی ایک خیر خواہی ہے جو کسی کے ساتھ کی جا سکتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی کے ساتھ مدد کی جائے.
مہاجرین نے ہجرت کی، مہاجرین آگے انصار کے پاس، انصار نے ہر چیز اپنی پیش کر دی، اپنے گھر بار پیش کر دیے، اپنے کاروبار پیش کر دیے، اپنے مال پیش کر دیے کہ آدھا مال آپ کا ہے، آدھا کاروبار آپ کا ہے، آدھا گھر آپ کا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اپنی بیویاں، کسی کی زیادہ بیویاں تھیں، اپنی بیویاں پیش کر دیں، جو بیوی زیادہ اچھی لگتی ہے میں اسے طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے انصار صحابہ کی، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے ہوں ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو انصار صحابہ کرام نے اس طرح کر کے مدد کی۔ مشکل وقت میں کیا ہونا چاہیے؟ مشکل وقت میں کسی کے پاس جو اللہ نے سہولت دی ہے وہ خزانوں کے منہ کھول دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا خزانہ آیا، اونٹوں پر قحط پڑا ہوا ہے، انہوں نے اس کو بیچا ہی نہیں، انہوں نے سارا کا سارا ہی تقسیم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا کہ یہ یہودی کا پانی ہے اور یہودی جو ہے وہ پانی بیچتا ہے، آپ نے فرمایا کون اس کنویں کو خریدے گا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر وقف کر دیا۔ یہ نہیں کیا کہ اس کنویں کو خرید کر مہنگے داموں اس کو بیچنا شروع کر دیا ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں مشکل حالات میں، اب آٹے کا مسئلہ ہے، اب سیلاب آیا ہوا ہے، آٹے کا مسئلہ ہے، چاول کا مسئلہ ہے، چینی کا مسئلہ ہے، لوگ گوداموں میں رکھ لیں گے، لوگ مہنگے کر کے بیچیں گے۔ یہ استحصال ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیمات نہیں ہے۔ ہمارا دین تو خیر خواہی سکھاتا ہے۔ خیر خواہی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسہ دیں اور آپ کسی کو اچھا کلمہ کہیں، خیر خواہی یہ بھی ہے آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے، اس انداز سے کسی کی مدد کریں اسے محسوس نہ ہو ہم اس کی مدد کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے خیر خواہی کی مثالیں پیش کی ہیں۔ سلف صالحین میں سے ایک کسی کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بندہ میرا زیر بار ہو، اسے محسوس ہو کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ وہ ایک دوسرے کی مدد لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ دین سکھاتا ہے کہ استغنا کا انسان مظاہرہ کرے۔ تو خیر خواہی میں علماء نے لکھا ہے یہ چیز شامل ہے۔ ایک چیز کی قیمت کم ہے، آپ کسی غریب سے وہ چیز زیادہ قیمت دے کر خرید لیں، یہ بھی کسی کی مدد ہے، یہ بھی کسی کی خیر خواہی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اگلا بندہ پھنسا ہوا ہے، اس کی کھالو دھیڑ دو۔ وہ اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے، کسی مجبوری کا شکار ہے، ہم کہتے ہیں کہ جتنی کم قیمت میں ہم خرید سکیں ہم خرید لیں۔ حالانکہ اصل خیر خواہی کیا تھی کہ جتنی اس کی قیمت ہے، وہ مشکل کا شکار ہے، اس کو ڈبل قیمت دے کر، اس کو زیادہ قیمت دے کر اس سے خریدا جائے۔ یہ اس کے ساتھ ایک خیر خواہی ہے، یہ اس کے ساتھ ایک مدد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا مددگار بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے فرمایا مسلمانوں کے آپس کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ ایک شخص کو تکلیف پہنچے، ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے جسم میں تو پورا جسم سو نہیں پاتا، ایک شخص کو تکلیف پہنچے تو مسلمان سو نہ پائیں۔ لیکن آپ دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں کیسے سکون سے نیند آ جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا مددگار بنائے، اللہ تعالی ہمیں خیر خواہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔